وہی ہے جس نے امیین ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. رسول اللہ کو بھی قرآن نے امی کہا ہے. کیوں؟ امی ماں سے نسبت کی وجہ سے کسی کو امی، کہتے ہیں ماں کو. اور جو جب شکم مادر سے جب کوئی دنیا میں آتا ہے تو اس وقت گویا اس کا کوئی استاد نہیں ہے، اور اگر وہ اسی حالت میں کوئی استاد اس کو نہ پڑھائے، کوئی تعلیم علم حاصل نہ کرے تو اس کو امی کہتے رہتے ہیں. یعنی جس طرح آیا تھا دنیا میں اس نے کوئی استاد. تو رسول اللہ امی ہے کس معنی میں؟ کہ کوئی بشر ان کا استاد نہیں. اور یہ اللہ کا معجزہ تھا کہ رسول اللہ کی ساری زندگی ان کے سامنے تھی، بچپن سامنے گزرا، انہیں پتا تھا کہ یہ ان پڑھ، کوئی ان کا استاد نہیں. مکہ چھوٹا سا گاؤں تھا، اور جن کو گاؤں کا پتہ ہے ایک دوسرے کو سب لوگ جانتے ہوتے. اب 40 سال کی عمر میں اچانک اس امی ہستی سے ایک ایسا کلام صادر ہونا شروع ہوتا ہے کہ بڑے بڑے فصیح و بلیغ افراد وہ اس کا مقابلہ نہیں کر پاتے. اور اللہ چیلنج کرتا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ بشر کا کلام ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر آ جاؤ سارے اکٹھے ہو کر، بلا لو اپنے پڑھے لکھوں کو، جتنوں کو بلا سکتے ہو بلا لو، اور اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ. تاریخ گواہی دیتی ہے جنہوں نے کوشش کی ان کا مذاق بن کے رہ گئے. اتنی گھٹیا چیزیں بنا کے لائے، قرآن اتنا بھاری تھا کہ اپنی ان کی بےزتی ہوگی. اور قرآن کا کسی صورت کا کوئی جواب نہیں دے سکا جو اس زمانے، ابھی تو عرب بھی وہ والی عربی نہیں ہے، جو خالص اور اصیل عرب تھے وہ بھی اس قرآن مجید کا جواب ایک سورہ بھی اس کے مقابلے میں بنا کر نہ لا سکے، اور یعنی شرمندہ ہو، سر جھکے ان کے. وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے. رسول اللہ کی بعثت کیا ہے؟ آیات خدا کی تلاوت کر کے سناتا. رسول اللہ کا ہتھیار کیا تھا؟ یہ آیات. اور بھائی یہ ان پڑھ امیین کے سامنے، ادھر کو پی ایچ ڈی نہیں بیٹھے ہوئے تھے مکہ میں، ان پڑھ لوگ تھے، وہ بھی سنتے تھے، ہل جاتے تھے. آج پڑھے لکھے بھی نہیں ہلتے. وہ یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل ہے تفسیر کیجیے، وہ تو مانتے نہیں تھے، مخالف تھے. اس قرآن کے الفاظ ان کے ذہنوں کے اندر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتے تھے. وہ نہیں کہتے تھے کہ یہ تو عربی کے ایک ایک معنی، ایک ایک لفظ کے 10 میننگ ہوتے ہیں، آپ کی کیا مراد ہے اس سے؟ لغویات قرآن سے دور ہٹانے کی لوگوں کو اتنا سمجھ آتا تھا کہ ان کے دماغ ہل جاتے تھے اور کہتے تھے یہ بات حق. کتنے لوگوں نے کوشش کی کہ، اور آخر کفار اس نتیجے میں پہنچے جو قرآن نے بتایا، پہلے گزر گیا، سورہ فصلت میں یہ آیت گزری تھی کہ کافر کہتے ہیں اس قرآن کو نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو شور مچا دیا کرو تب تم غلبہ پاؤ گے. اگر لوگوں نے یہ قرآن سن لیا تو یہ قرآن اثر کرتا. کبھی کہتے تھے جادو ہے. کیوں جادو؟ اس لیے کہ اثر کرتا تھا. آج کافروں پہ اثر کرتا تھا، ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا. ہمیں ایسے غلاف میں ہمارے دلوں کو ڈال دیا گیا ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ رزلٹ دیکھیں معاشرے میں سمجھ کے نہیں پڑھیں گے، جس کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے ویسے پڑھتے رہیں گے. رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیات، ان امیین کے سامنے آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے. ویزکیہم، اور انہیں پاکیزہ کرتے. اب جب آیات پڑھتے، آیات پڑھنا پہلا سٹیپ ہے. اب جو قبول مائل ہو گیا ہے اب پھر اس کو پورا یعنی داخلہ مل گیا اسکول میں، اب اس کا تزکیہ کرنا ہے. تزکیہ کرنا ہے یعنی اس کو گناہوں جو اللہ کی تعلیمات اس کو اندر سے پاک کرنا ہے تاکہ اس پاک زمین میں پھر یہ فصل اگ سکے. دین اسلام کی تعلیمات کی پاکیزہ فصل، خدا کی نافرمانیاں جس کے اندر بھی ہیں یہ پاکیزہ فصل اس کے اندر اچھے طریقے سے نہیں اگ سکتی. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نیکی کی فصل کو، پاکیزگی کی فصل کو جس کا نام اسلام ہے اور اسلام کے احکام ہے، اس کو اگر تمہارے اندر اگنا ہے نجاستوں کے ساتھ نہیں اگ سکتی. تو رسول اللہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں گناہ نہیں کرنے، پاک رہنا ہے، پھر اللہ کا یہ پیغام تمہیں اچھا بھی لگے گا اور یہ تمہارے سینوں کے اندر پھر رچ بس بھی جائے گا اور تم ویسے انسان بن جاؤ گے جیسا خدا تمہیں دیکھنا چاہتا ہے. تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاکیزہ کرتا ہے، انہوں نے کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جبکہ یہ بھی عرض کر دوں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ایک ہے آیات سنانا، سن کے آ گئے ہو، اب باقاعدہ سکھانا کہ یہ قرآن کیا ہے، جیسے باقاعدہ کلاسز میں بیٹھ کے ہوتا ہے. قرآن کی تعلیم دیتا ہے.
قرآن کی باتیں بتاتا ہے اور اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ حکمت، دانائی۔ قرآن انسان کا باطن روشن کر دیتا ہے، نورانی کر دیتا ہے اس کی بصیرت کو، اور وہ حکیم بن جاتا ہے۔ حکیم، یہ وہ حکیم نہیں ہے جو پڑیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کو سیانہ سمجھتے تھے۔ حکیم یعنی سمجھدار، حکمت والا یعنی سمجھدار، دانا، جو باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی کتاب انسان کو ایسا نور بصیرت عطا کرتی ہے کہ وہ صاحب حکمت ہو جاتا ہے، سیانہ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، گہرائی تک چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ جو حدیث میں ہے نا، المؤمن ينظر بنور اللہ، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ یہ نور ہے۔ وہ دنیا کی چیزوں کو اس طرح دیکھتا ہے جس طرح دنیا بنانے والے نے اپنی کتاب میں بتایا یہ دنیا یہ ہے، نہ کہ دنیا کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہوں، اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہوں۔ جبکہ اس سے پہلے